بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں موجود ہوں جمعیت علماء اسلام کی مرکزی رہنما جنہیں شاہینی جمعیت بھی کہا جاتا ہے, حافظ حمد اللہ صاحب کے ساتھ. ان سے بات کریں گے جو موجودہ پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اور جو اپوزیشن کی طرف سے حکومت کے خلاف مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہے. کرنٹلی APC بھی ہوئی ہے, تو اس بارے میں ان سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اپوزیشن کے مقاصد کیا ہے. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حافظ صاحب, جو نیب سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اتنے سارے اثاثے ہیں, گاڑیاں ہیں, بنگلے ہیں, تو آپ کو بھی ابھی معلوم ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی سوشل میڈیا ٹیم کا اور سوات کی تمام ساتھیوں کا. جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے کہ مولانا صاحب کے حوالے سے نیب نے جو کچھ کہا ہے یا ہم سن رہے میڈیا کے تھرو کہ مولانا صاحب کے اتنے اثاثے ہیں اور آمدن کم, اثاثے زیادہ. یہ بنیادی طور پر ایک انتقامی ادارہ ہے اور یہ بنایا گیا اس مقصد کے لیے کہ سیاست اور سیاستدانوں کو کس طرح بدنام کیا جا سکے. اور یہ میں نہیں کہتا, چیف جسٹس ثاقب نثار, سعید کوسہ, آج کا چیف جسٹس, پشاور کا چیف جسٹس اور سندھ ہائی کورٹ کے عدالت, ان سب کے ریمارکس, ان کے فیصلے, ان کے اسٹیٹمنٹ نیب کی بےہودگی, نیب کی بوسیدگی, نیب کی سیاسی انجینئرنگ, نیب کی سیاسی انتقام کے حوالے سے ان کے اسٹیٹمنٹ, ریمارکس عوام کے سامنے ہے. مشرف کے زمانے میں نیب وجود میں آیا اور اس کو استعمال کیا گیا اس وقت بھی سیاسی جماعتوں کے خلاف. یہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ مسلم لیگ کاپ کیسی بنی, پیپلز پارٹی میں پیٹریاٹ کیسی بنی, ملت پارٹی کیسی بنی, یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. پھر انہی پارٹیوں کو جن کے خلاف کیسز تھی, اس میں چودھری برادران, فیصل صالحیات, یہ سارے شامل. آپ تمام چیزوں کو اگر فرض کرے سیاستدان یہ بات کرے, میں کروں, مولانا صاحب کرے یا دیگر سیاسی قیادت کرے کہ نیب سیاسی انتقام کے لیے, تو لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کریں گے کہ سیاستدان کرپٹ ہے اس لیے نیب پر سیاسی انتقام کا لان تان کرتے ہیں. آپ جنرل شاہد عزیز کی کتاب پڑھیں, وہ نیب کے چیئرمین بھی رہے اور مشرف کے زمانے میں رہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں تیار نہیں تھا نیب کی چیئرمین شپ قبول کرنے کے لیے, مگر مشرف نے مجھے مجبور کیا, میں نے وہ ذمہ داری قبول کی اور میں نے ان کو یہ کہا کہ میں پھر احتساب کروں گا کراس دا بورڈ, علی السبیہ, بغیر کسی فرق کے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا چور فرشتہ اور دوسرے کا چور ڈاکو. تو فیصل صالح کی فائل آئی, صالح آیا تھی, وہ خود لکھتے ہیں کہ بار بار مجھے مشرف کا فون آتا رہا کہ فیصل صالح کی کیسز ختم کریں. نیب کی ادارے کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے آپ جنرل شاہد کی کتاب پڑھیں, اس کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے آپ اعلیٰ عدالتوں اور عدالت عظمیٰ کی اسٹیٹمنٹ اور ریمارکس سامنے رکھیں, ان کا موجودہ کردار سامنے رکھیں. جو حکومتی پارٹی ہے ان کے چور, ان کے ڈکیت, ان کے کرپٹ مافیا آزاد گھوم پھر رہے ہیں, لیکن اپوزیشن کی قیادت ڈھونڈ رہے ہیں ایک دو کو, ایک ایک کو لپک لپک کے ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. بنیادی مقصد نہ اثاثوں کی ہے نہ کرپشن کی. بنیادی مقصد یہ ہے کہ موجودہ کٹ پتلی حکومت کے خلاف جو لکھتا ہے, جو بولتا ہے, جو سوچتا ہے, ان سب پر پابندی ہے. لکھنے پر بھی پابندی, بولنے پر بھی پابندی, سوچنے پر بھی پابندی. کتنے ان قرضے میں ایک ایک نام بتا سکتا ہوں جن کو بے دخل کیا گیا ہے. لوگ ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے, آج باہر ملک میں بیٹھے ہیں, بیرونی ممالک میں بیٹھے ہیں. کتنے لکھاری ہے, دانشور تھے, جنگار ہے کہ وہ لکھ نہیں سکتے ہیں
اور آپ جا کے مجھے معلوم ہے کہ میں مختلف ٹاک شو میں جاتا ہوں کہ آپ صاحب ہاتھ تھوڑا کھولا رکھے. میں ان کو کہتا ہوں اینکر کو کہ کہاں سے ہدایت ہے, کہتے آپ کو پتہ ہے. تو جب صورتحال یہ ہو کہ بولنے پر پابندی ہو اور مجھے حکومت کا ہر ٹاک شو پر بیٹھنے والا پی ٹی آئی کا ایک ایم این اے آج سے 3 دن پہلے انہوں نے مجھے کہا یہ مولانا صاحب کی جو کیسز نیب کے حوالے سے جو نوٹس کی بات ہوئی, انہوں نے اینکر کے سامنے مجھے کہا, انہوں نے کہا جو حکومت کے خلاف بولے گا وہ اندر جائے گا, وہ اندر جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اچھا پھر یہ جو بریگیڈیئر اعجاز شاہ ہے جو ابھی وزیر داخلہ ہے, اس کی ایک انٹرویو ہے, آپ وہ دیکھیں گوگل پہ. وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو خراب کرنے میں ان کی پارٹی کے 4 بندوں نے ان کو خراب کیا, ورنہ وہ چوتھی بار بھی وزیر اعظم بن سکتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن نہیں ہے, معاملہ کچھ اور ہے. حافظ صاحب, ہر سیاسی پارٹی والے یہی بات کرتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ سیاسی انتقام کے لیے بنی ہے, فلانا فلانا. اگر جنرل پرویز مشرف نے نیب بنائی ہے تو اس کے بعد سیاسی پارٹیوں کی حکومتیں بھی آئی ہے اور آپ ان کے ساتھ اتحاد میں تھے, تو پھر آپ لوگوں نے ان کے اوپر کوئی نظر ثانی کیوں نہیں کی؟ آپ کی بات بالکل صحیح, آپ کا سوال صحیح ہے کہ زرداری کے ساتھ 2 سال ہم حکومت میں رہے, باقی 3 سال اپوزیشن میں. میاں نواز شریف کے ساتھ 2013 سے 18 تک 5 سال ہم حکومت میں رہے. اس وقت بھی ریکارڈ موجود ہے, نواز شریف, زرداری, یوسف رضا گیلانی, جب بھی 18ویں ترمیم جب ہو رہی تھی اس وقت بھی مولانا صاحب نے جمعیت علماء اسلام کی قیادت میں اس پر مصر تھی کہ نیب کو اڑاؤ, نیب ادارے کو ختم کرو, احتساب کا ایک اور میکینزم بناؤ. احتساب بے شک ہونی چاہیے, ہم احتساب سے بھاگتے نہیں ہیں, احتساب ہونی چاہیے, لیکن ایک ایسا ادارہ, ایک ایسا میکینزم جس پر سب کا اعتماد ہو. تو جمعیت علماء اسلام کی ایفرٹ یہ ہے, ہمیشہ ان کی کوشش تھی. اور 2 بڑی پارٹیاں جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی حکومتیں ایک کے بعد دیگر آئی, انہوں نے یہ موقع گنوا دیا, انہوں نے اپنی انہیں گنوا دیا باوجود ہماری پارٹی کی اصرار کی اور قیادت کی اصرار کی. آپ کو یاد ہوگا ابھی جو 20 ستمبر کو میاں نواز شریف نے تقریر کی, انہوں نے سب سے پہلے یہ غلطی تسلیم کر لی اور یہی غلطی پیپلز پارٹی بھی تسلیم کرتی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پارٹیوں سے غلطیاں ہوئی ہے, اب وہ تسلیم کرتے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے, تو یہ غلطی تھا اور یہ غلطی ہے, اس ادارے کو ختم کرنا چاہیے. جو اپوزیشن اس وقت کر رہی ہے, اے پی سیز کر رہی ہے, بہت ساری اور چیزیں کر رہی ہے, اصل میں اپوزیشن ملک کو کس طرف لے کے جانا چاہتی ہے؟ دیکھیے, اپوزیشن ملک کو صحیح طرف لے کے جانا چاہتی ہے, کیونکہ اب ریاست اور حکومت دونوں کی سمت غلط ہے. اس لیے غلط ہے کہ جب تک ملک میں سیاسی اسٹیبلٹی نہ ہو اور اکنامکلی اسٹیبلٹی نہ ہو, وہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا. وہ اس ملک کی بقا غیر محفوظ رہے گی, اس ملک کی سالمیت کو خطرہ ہوگا, وہ ملک معاشی طور پر بھی کمزور ہوگا جب سیاسی طور پر وہ کمزور ہوتا ہے. سوویت یونین ہم سے زیادہ مضبوط تھے, آدھے دنیا پر ان کی حکومت تھی, لیکن سوویت یونین اس وجہ سے نہیں ٹوٹا کہ اس کے پاس ایٹم بم نہیں تھا, ان کے پاس اسلحے نہیں تھے, بارود نہیں تھی, گولیاں نہیں تھی, نہ ان کی معیشت تباہ ہو گئی. سوویت یونین پارا پارا ہوا, نظام اشتراکیت اور کمیونزم خواب جو دیکھ رہے تھے وہ ختم. کیوں؟ اس کی معیشت زمین بوس ہو گئی. لہٰذا ملک ہو یا کسی کا گھر ہو ایک پرت کا, وہ گھرانہ, وہ خانہ اس وقت تک سٹیبل ہوتا ہے جب اس کی معاشی حالت مضبوط ہے. جب معاشی حالت کمزور ہو جاتا ہے, 4 بھائی آپس میں لڑتے ہیں, پھر وہ ایک گھر 4 گھر بن جاتے ہیں. تو اسی لیے اس حکومت کے آنے سے سیاسی استحکام بھی نہیں ہے, معاشی استحکام بھی نہیں ہے, خارجہ پالیسی بھی نہیں ہے. دفاع کے لیے نواز شریف کے زمانے میں جو رقم اس کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے دیا جاتا تھا, بجٹ میں وہ رقم ان کو نہیں دی جاتی ہے. تو جب آپ کی معیشت کمزور ہو جاتی ہے, بے روزگاری, مہنگائی وغیرہ وغیرہ, یہ تو اپنی جگہ پر, آپ کی دفاع پہ اس پر بہت منفی اثرات پڑتے ہیں. جب دفاع کمزور ہو جاتی ہے تو دشمن غالب ہو جاتا ہے. آپ کے پڑوس میں انڈیا ہے, تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ حکومت
سیاسی طور پر، معاشی طور پر، خارجہ پالیسی کے میدان میں مقبوضہ کشمیر آپ کے سامنے، سعودی کی ناراضگی آپ کے سامنے، یہ کلی طور پر ناکام ہو چکا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلٹی اس وقت ہے جب عمران خان نہ ہو، کیونکہ عمران خان اور پاکستان دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے. ہمیں عمران خان عزیز نہیں ہے کیونکہ وہ کٹ پتلی حکمران ہے، ہمیں پاکستان عزیز ہے. ہم پاکستان کی بقا، اپوزیشن پاکستان کی بقا، سالمیت، سیاسی اسٹیبلٹی، جمہوری اسٹیبلٹی، معاشی استحکام کے لیے لڑ رہی ہے اپوزیشن جماعتیں. یہ ہمارا اسٹرگل ہے، اس لیے اس کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا ضروری ہے. آخری سوال، جو اس وقت جمعیت علماء اسلام کے لوگ یا ان کی رہنما جو ٹی وی پہ مختلف بیانات دے رہے ہیں، جیسے مفتی عبدالغفور حیدری صاحب نے بیان دیا یا مفتی کفایت اللہ صاحب ہمیشہ ایسے بیانات، آپ بھی کبھی کبھی، تو یہ آپ کی پارٹی کی پالیسی ہے یا اپنی انفرادی؟ میں میری بات سنیں نا، جب بات ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، آپ نے جو اشارہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی، ایک بات تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ جمعیت علماء اسلام جب اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتی ہے تو وہ فوج کے خلاف نہیں. ہم فوج اس ملک کی ضرورت سمجھتے ہیں، اور ایک ایسی ضرورت اور ایسا ستون سمجھتے ہیں کہ ہماری دفاع اور جغرافیہ کی جتنے بھی خطرات ہیں اس کے لیے فوج کا ہونا اور مضبوط ہونا ضروری ہے. ہم اپنے انٹیلیجنس اداروں کا ISI ہو، MI ہو، AB ہو، ہم ان کی اہلیت کا، ان کی استعداد کا، ان کی قابلیت کے قائل ہیں، اور اس کا سینہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا احترام بھی کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں، ہم اس فوجی کا احترام کرتے ہیں جو سیاچین میں ہے، جو بانڈری پر ہے، جو LAC پر ہے، جو 21 کروڑ عوام کی تحفظ کی ذمہ داری لے چکے ہیں. ہم ایک مائنڈ سیٹ کے خلاف ہیں. وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ دستور نے 1973 کے آئین نے ریاست کو بھی ایک سمت دیا ہے، حکومت کو بھی ایک سمت دیا ہے. ریاست نام ہے پارلیمنٹ کا، مقننہ کا، ریاست نام ہے ایگزیکٹو کا، ریاست نام ہے عدالت کا، ریاست نام ہے جغرافیہ کا، ریاست نام ہے فوج کا. اور آئین نے، دستور نے ہر یونٹ کے لیے اپنے حدود متعین کیے ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے میں مداخلت نہ کرے. اگر عدالت پارلیمنٹ کے امور میں مداخلت کرے گی تو بھی تصادم ہوگا، اگر پارلیمنٹ عدلیہ کے امور میں مداخلت کرے گی تو بھی تصادم ہوگا، اگر ایگزیکٹو پارلیمنٹ میں پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے تو بھی تصادم ہوگا، اگر اسٹیبلشمنٹ پارلیمنٹ میں پر چھڑائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھی ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا. اگر پارلیمنٹ وہ ضروریات، وہ چیزیں جو ضرورت ہے ریاست کی، وہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے ذریعے، ہم ایجنسیوں کے ذریعے ہم پوری کر سکتے ہیں، اس پر آپ قدغن لگاتے ہیں، اس کا اثر روکتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بار بار جو ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں وہ مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں کہ دستور کے مطابق سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. یہ لیکن فوج تو ہمارا ادارہ ہے، اس کو تو ہم مخالف نہیں ہیں.